وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میں سب سے پہلے ان تمام لوگوں کا مشکور ہوں جنہوں نے اس درس کا انعقاد کیا ہے، اور اسی طرح جتنے سامعین ہمارے ساتھ ہیں ساروں کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جس چیز کے بارے میں ہم سننے اور سنانے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کر کے اس جہنم سے مجھے اور آپ کو بچائے رکھے جس کی آگ اور تپش ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، جس کا خود اللہ تعالیٰ نے بیان قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ تو انشاءاللہ کچھ باتیں ہمارے ساتھ ہوں گی، خاص کر جیسے موضوع ہمارے ساتھ ہے اسی حساب سے کچھ باتیں ہمارے ساتھ ہوں گی۔ میں آپ کے لیے اور میرے لیے ان باتوں سے فائدہ اٹھانے اور ان باتوں پر عمل کر کے اس عظیم جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے جس جنت کا وعدہ مومنین اور متقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ شروع کرتے تھے تو قرآن مجید کی آیتیں جیسے 3 آیتیں پڑھا کرتے تھے، خطبہ حاجہ جسے کہتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے سورۃ الشورى کی آیت نمبر 7 آپ نے پڑھا ہوگا، جس کا آخری ٹکڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فریق فی الجنۃ وفریق فی السعیر وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا، وہاں سے آیت شروع ہوتی ہے اور یہ آیت کا آخری ٹکڑا ہے، اور ہمارا موضوع ہے جہنم کے درجات کتنے ہیں اور یہ کس کے لیے ہیں۔ تو میں جتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں سب سے میں چاہتا ہوں کہ ہم یہ باتیں توجہ کے ساتھ سنیں، نصیحت حاصل کرنے کے لیے سنیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ نصیحت ہم سننے کے بعد یہ چیز ہمارے لیے حجت قائم ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سے پوچھے کہ آپ نے ان باتوں کو سنا ہے تو پھر عمل کیوں نہیں کیا، یا مجھ سے پوچھے کہ آپ نے سنایا ہے تو پھر آپ نے عمل کیوں نہیں کیا۔ بہرحال دونوں کے دونوں ہم اللہ تعالیٰ کے پاس مسئول ہوں گے اگر ہم نے ان باتوں پر عمل نہیں کیا۔ سب سے پہلی چیز میں نے سورۃ الشورى کی آیت آپ کے سامنے پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے پوری طریقے سے بتا دیا فریق فی الجنۃ وفریق فی السعیر، ایک جماعت جہنم میں جائے گی اور ایک جماعت ایسی ہوگی جو جنت میں جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر پہلے کیا۔ شاید آپ لوگوں نے بہت سارے محاضرات میں جنت کے بارے میں سن چکے ہوں گے، اور یہ شاید میرا محاضرہ شاید جہنم کے بارے میں اس کے بعد آیا ہے جیسے قرآن کی ترتیب ہے۔ سب سے پہلی چیز آپ نے سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 آپ نے کئی بار علماء سے سنا اور پڑھا ہوگا، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے إِلَّا لِيُوَحِّدُونَ، ایسی عبادت جو توحید کے ساتھ ہو۔ تو پہلی چیز ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ ہماری پیدائش کا مقصد ہی عبادت ہے۔ جس تخلیق ہمارے لیے جو تخلیق ہوئی، جس مقصد کے لیے ہم پیدا ہوئے، وہ مقصد ہی عبادت ہے اور وہ اصل چیز ہے، لیکن ایسی عبادت جو توحید پر مبنی ہو، خالص توحید پر مبنی ہو، اتباع سنت پر ہو۔ ویسی عبادت نہیں، ناچ گانے نہیں جیسے صوفیاء نے بتائے، صوفیاء کے طرق نے بتائے، ویسی عبادت یہ نجات اس سے نہیں ملے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اسی لیے مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن کا پہلا حکم جو قرآن نے دیا ہے اعبدوا ربکم،
تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ رب کی عبادت یہ سب سے پہلا حکم ہے، اور یہ عبادت سنت کے مطابق ہو، اتباع سنت کے طور و طریقے پر ہو، اور خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ یہ پہلا کام ہے جس پر سارے حساب و کتاب کی دار و مدار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، کچھ باتیں ہیں جو ترتیب وار ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پہلی بات، میں سارے احباب سے گزارش کروں گا کہ آپ ان باتوں کو غور سے سنیں اور ترتیب وار اسے اخذ کرنے کی کوشش کریں۔ علم وہ ہوتا ہے جو یاد رکھا جاتا ہے۔ علم آپ یاد رکھیں گے، نوٹ کریں گے تو علم، قید العلم بالکتابہ، آپ نوٹ کریں گے علم کو تو علم یاد رہے گا۔ تو سب سے پہلی چیز ہم لوگ اسی سے بات کرتے ہیں کہ پہلی چیز یہ ہے کہ اہل السنہ والجماعہ، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جہنم اور جنت موجود ہیں، اب موجود ہیں۔ گرچہ کہ بعض فلاسفہ، بعض جماعتوں نے کہا کہ نہیں ابھی نہیں، جب اللہ جزا دیں گے تب پیدا کریں گے۔ اب اگر پیدا کریں گے تو قرآن کی اس آیت کے خلاف ہو جائے گا، کل من علیہا فان۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں، جب فنا کا وقت آ جائے گا تو جنت اور جہنم دونوں فنا ہو جائیں گے۔ تو بلا کہ نہیں، ابھی نہیں بنے ہیں، لیکن دلائل ہیں قرآن و حدیث کے جو بتاتے ہیں کہ جنت اور جہنم یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہیں، اللہ اس سے فارغ ہو چکا ہے۔ کیسے آپ کہتے ہیں؟ کوئی دلیل ہے قرآن و حدیث سے؟ ہاں، اعدت للمتقین، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت ہے جو متقیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث آتی ہیں، آپ نے بارہا علماء سے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو کبھی سامنے ہٹے اور کبھی پیچھے ہٹے، اور مختلف کہا کہ میں جنت کے اس میوے کو لینا چاہتا تھا، کبھی آگ کے لو سے بچنا چاہتا تھا۔ اور بھی حدیث آتی ہے کہ 2 فرشتے میرے پاس آئے، وہ مجھے لے گئے، میں نے مختلف گناہ کرنے والوں کے یہ دیکھے، کبھی کسی کا سر کچلا جا رہا تھا، اور کبھی کوئی خون کے سمندر میں غوطے لگا رہا تھا، کبھی کسی کے آنکڑے ڈال کے چیرے جا رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم بتلائی گئی۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم دیکھا، اور وہ تھا جو فجر کی نماز سے سو جایا کرتا تھا، جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا۔ تو یہ سارے احادیث بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری احادیث ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے عمرو بن لحی کو دیکھا، یجر قصبہ، وہ اپنے انتڑیوں کو جہنم میں گھسیٹ رہا تھا۔ یا سارق الحجیج، یا وہ عورت جس نے بلی کو ستایا، جہنم گئی۔ یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ جہنم اور جنت یہ دونوں چیزیں پیدا کر دی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے فارغ ہے، اور مومنوں کی روحیں سبز پرندوں کی شکل میں جنت میں گھوم رہی ہوتی ہیں، وہاں کی قندیلوں سے وہ لٹک رہی ہوتی ہیں۔ تو پہلی بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جنت اور جہنم 2 ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہیں۔ ایک دوسری چیز، یہ جنت، یہ جہنم کہاں ہے؟ خاص کر ہم جہنم کے تعلق سے بات کرتے ہیں، جنت میرا ٹاپک نہیں ہے، میرا موضوع نہیں ہے۔ تو کہا کہ جہنم کہاں ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ ارض السفلی، کافی نیچے تہخانوں میں ہے، تہخانے زمین میں ہیں۔ تو لیکن اس کے لیے کوئی دلیل نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ توقیفی، ہم یہ کہیں گے کہ اللہ اعلم، بھئی جہنم کہاں ہے اللہ کو معلوم ہے، ہم کو نہیں معلوم ہے، ہم کو نہیں معلوم ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ جہنم اللہ نے کہاں پیدا کر رکھی ہے۔ تو اس ٹاپک کے تعلق سے ایک بات مجھے میرے سارے دیکھنے والوں کو، میرے سارے احباب کو، میری ماں اور بہنوں کو سنا دینا چاہتا ہوں کہ درجات الجنہ، جنت کے درجے ہوتے ہیں، درکات جہنم، جہنم کے درکات ہوتے ہیں۔ درک یہ نیچے سے نیچے جاتا ہے، درجہ اوپر سے اوپر جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہو کہ درجات، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا، قرآن میں کبھی اللہ تعالیٰ نے جنت کے درجے بھی کہے ہیں، جہنم کے درجے بھی کہے ہیں،
جنت جہنم کے لیے بھی درجے کے الفاظ دو جگہ استعمال ہوئے ہیں، انشاءاللہ جب بات آئے گی تو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن جہنم کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ درکات ہیں۔ درکات ما ہوا اسفل من الاسفل، نیچے سے نیچے جو جاتا ہے وہ جہنم ہے۔ درجہ اوپر سے اوپر جاتا ہے، اسے درجہ ہے۔ پہلی چیز تو آپ کی سمجھ میں بات آ گئی کہ جہنم اللہ نے پیدا کر دی ہے، کہاں ہے اس کا کسی کو نہیں پتہ ہے۔ ایک اور چیز جو آپ اور ہم سنیں، اس لیے سنیں کہ جہنم سے ڈریں۔ جب بات جان لی جاتی ہے تو اس کا خوف اور ڈر آپ کے اور میرے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، ہم ڈرنے لگتے ہیں۔ تو ایک بات کہا، لا تفنیان ابدا، نہ جہنم ختم ہوگی نہ جنت ختم ہوگی، دونوں ہمیشہ رہیں گے، کسی کو فنا ہونا نہیں ہے، کسی کو موت نہیں آئے گی۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا اعدت للکافرین، یہ جہنم ہے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، خالدین فیہا ابدا، اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، یہ چیز فنا نہیں ہوگی۔ کیسے فنا نہیں ہوگی؟ اس کی آگ کبھی ٹھنڈے نہیں پڑے گی، جہنم کی آگ کبھی ٹھنڈے نہیں ہوگی۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب کبھی وہ کہا کہ ان کی چمڑی جلے گی، اس کی دوسری چمڑی بدل دی جائے گی، العیاذ باللہ۔ ہمارے پاس تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہماری نازک چمڑیاں اس کو برداشت کر سکیں، لیکن اتنی بات ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا کلما خبت زدناہم سعیرا، جہنم کی آگ کبھی نہیں بجھے گی، جب کبھی وہ بجھنے کے قریب ہوگی بھڑکائی جائے گی، اللہ اکبر، بھڑکائی جائے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جہنم کی آگ کبھی نہیں بجھے گی، بھڑکائی جائے گی، یہ تو بات معلوم ہوگی۔ چلی کچھ اور باتیں ہم اس جہنم سے سنتے ہیں جس کی پناہ مانگنے کی ترغیب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، خاص کر تشہد میں، اللہم انی اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات واعوذ بک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ مانگی اس میں یہ جہنم بھی ہے، اور جہنم بھی ہے۔ اللہم قینی عذابک یوم تبعث عبادک، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بار بار سنتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اللہم قینی عذابک یوم تبعث عبادک، یا اللہ ہم کو اس دن تیرے عذاب سے بچا لے جس دن بندوں کو تو اٹھائے گا قبروں سے۔ بہت پیاری دعا ہے، آپ بھی پڑھیں۔ ایک اور چیز جو مجھے میرے احباب سے بتانی ہے، شیئر کرنی ہے، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ جہنم بنائی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر دیے ہیں، ایسے فرشتے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، ایسے فرشتے جو بڑے سنگ دل ہیں، بڑے سنگ دل ہیں، جن کی آنکھیں نیلی نیلی ہیں، جیسے اللہ نے کہا کہ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، یہ فرشتے کافروں کو کھینچ کر لے جائیں گے، وہاں کوئی استقبال نہیں ہوگا، یہ جہنم ہے، اس میں کوئی استقبال نہیں ہوگا، یہ فرشتے کھینچ کر لے جائیں گے۔ اور کبھی کہا کہ زرقا، یہ نیلے آنکھوں والے فرشتے ہوں گے، اور کبھی ان کے چہروں کے بل گھسیٹیں گے، اور یعنی ہر طرح ایسے فرشتے جو بڑے سنگ دل فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتے جہنم پر مقرر کیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک جو جہنم کا داروغہ ہے، خازن النار، اسے دیکھا تو کبھی وہ مسکراتا نہیں ہے، تو پوچھا کہ جب سے جہنم پیدا ہوئی یہ کبھی مسکرایا نہیں، اسی لیے اس فرشتے کا نام لے کر لوگ کہیں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، کہیں گے کہ اے مالک، اے جہنم کے خازن، آپ اپنے رب سے کہہ دیں کہ ہمارا معاملہ ہی ختم کر دیں۔ ہزاروں سال کے بعد جواب آئے گا قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، ارے اسی میں مرو، سڑتے رہو، تمہاری بات نہ کرو، تمہاری بات سنی نہیں جائے گی۔ تو یہ جہنم ہے،
میرے بھائیو عزیزو، یہ جہنم ہے میری ماں اور بہنوں، جس کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ اور آج کی یہ مادیت پرستانہ زندگی بھی ایسی ہے، انما الدنیا حلوۃ خضرہ، دنیا بڑی ہری بھری ہے، اس میں ہم کبھی گم ہو جاتے ہیں، جہنم کو بھلا دیتے ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے IGEOC والوں کا کہ انہوں نے یہ محفل انعقاد کی ہے تاکہ ہم اس جہنم کو تھوڑا دیکھ لیں۔ اللہ اس کا ڈر میرے اور آپ کے دل میں پیدا کرے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو جہنم پر جو فرشتے ہیں بڑے بڑے سنگ دل فرشتے ہیں، یہ بات جیسے اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور بات جس میں بتا دیا گیا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ملائکہ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون۔ تو غلاظ بڑے سخت دل فرشتے وہاں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ فرشتے کتنے ہیں؟ فرشتے کتنے فرشتے ہیں جو جہنم پر جہنم کی ذمہ داری جن کو دی گئی؟ تو جیسے قرآن نے کہا علیہا 19 19 فرشتے ہیں جو جہنم پر ہیں۔ ایک فرشتہ ہی کافی ہے، اللہ نے فرشتوں کو بڑی طاقت دی ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی طاقت دی ہے فرشتوں کو کہ قوم لوط کی بستیوں کو فرشتوں نے اٹھایا، عذاب جب آیا آسمان پر لے گئے، آسمان کے فرشتوں نے ان کے جانوروں کی بھونکنے کی آواز سنی، عمارتوں سمیت، انسانوں سمیت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک فرشتے سے بات کرنے کی اجازت دی جو اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھاتا ہے، تو بین شحمت اذنہ و بین منکبیہ، میں نے دیکھا کہ اس کے کاندھے اور ایک کان کی لولکی کے درمیان 700 سال کی مسافت ہے۔ اللہ المستعان، کتنے بڑے فرشتے ہیں۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں علیہا 19 کہ جہنم پر اللہ نے 19 فرشتے مقرر کیے ہیں، تو ابو جہل نے مذاق کیا، کیا کہا 19 فرشتے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں ہے، میں سنبھال لوں گا، میں سنبھال لوں گا، میں ساروں کو سنبھال لوں گا، آپ لوگ ایک کو سنبھال لو۔ ایسے ہی کیا؟ تو قرآن نے کہا فتنۃ للذین کفروا، ہمیں عدد بتانا مقصود نہیں تھا، ہمارا مقصد یہ تھا کہ ان کو فتنے میں ڈالیں۔ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی مخلوق کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا عرش، نہیں، اللہ تعالیٰ کا عرش۔ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا عرش اٹھانے کے لیے اس سے کم فرشتے ہیں، ہاں اس سے کم فرشتے ہیں، جیسے قرآن وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ 8، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 8 فرشتے ہوں گے جو عرش اٹھائیں گے۔ تو اللہ کا اتنا بڑا عرش، لیکن یہ جہنم ہے علیہا 19۔ آپ اس کا اندازہ ایسے بھی لگا سکتے ہیں کہ کیسے فرشتے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ وہ جہنم ہے جس میں سورج اور چاند بھی لپیٹ کے ڈال دیے جائیں گے۔ سورج اور چاند کتنے بڑے ہیں، کتنے بڑے ہیں، جہنم کیسے ہوگا، کیسے ہیں، آپ تصور کر سکتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جن کا عدد یہ ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو جہنم کے لیے ایک فرشتہ کافی ہوتا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری باتیں یا ہمارے ساتھ ہیں، شاید مجھے نہیں پتا کہ وقت کتنا ہمارے ساتھ ہے، اسی حساب سے میں اپنے موضوع کو سمیٹ لوں، مجھے یا تو میسیج میں لکھ دیں کہ کتنا وقت ہمارے ساتھ رہے گا تاکہ اسی حساب سے میں کروں۔ تو اسی طرح کہتے ہیں یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، فرشتے ان جہنمیوں کو چہروں کے بل گھسیٹیں گے۔ اللہ اللہ، میرے بھائیوں اور بہنوں احساس کریں، ہم اتنے نازک لوگ ہیں کہ وہ سختیاں ہم سے برداشت نہیں ہوتی، دنیا کی سختیاں برداشت نہیں ہوتی، بیماریوں کی درد اور ابتلا برداشت نہیں ہوتی، جہنم کی اس آگ کو ہم کہاں سے برداشت کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یوخذ بالنواصی والاقدام، یہ جہنم کے فرشتے ہیں جو کسی پر رحم نہیں کرتے ہیں،
منہ کے بل گھسیٹتے ہیں، یوخذ بالنواصی والاقدام، اور کبھی پیشانی اور یہاں کے بال باندھے جاتے ہیں اور کبھی بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتے ہیں۔ اللہ المستعان، یہ جہنم ہے۔ ایک اور چیز جو مجھے بتانی ہے، یہ جہنم ایسی ہے جس جہنم کے بارے میں کہا کہ جہنم میں جانے والے جہنمیوں کا جسم بھی بڑھا دیا جائے گا۔ ہاں، جہنم میں جانے والوں کا جسم بھی بڑھا دیا جائے گا، جیسے کہا ان ضرس الکافر یوم القیامہ مثل جبل احد، یہ کافر کا ایک ڈاڑھ یہ جبل احد کے پہاڑ کے برابر ہوگا۔ 9000 فٹ لمبا، اتنا لمبا جبل احد، مدینے میں جہاں سے آپ دیکھیں احد کا پہاڑ نظر آئے، اتنا بڑا صرف ڈاڑھ ہوگا، تو اس جہنمی کے جسم کے دوسرے اعضاء کیسے ہوں گے؟ اس کی سیٹ، اس کے وہ بھی حدیث میں ہے کہ وہ اس کے سیٹ یعنی اس کے بیٹھنے کا یہ کتنا یہ ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں بتائیں۔ جسم کی جسامت کیوں بڑھا دی جاتی ہے؟ تاکہ زیادہ جلے، زیادہ اسے تکلیف ہو۔ اعاذنا اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو اس جہنم سے بچائے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جہنم اتنی بڑی ہے، اس جہنم کو قیامت کے دن یہ جہنم لائی جائے گی، یؤتا بجہنم، جہنم قیامت کے دن لائی جائے گی، وَلَهَا 70,000 زمام، 7000 فرشتے اسے کھینچ کر لائیں گے، 7000 نکیلیں اس کی ہوں گی، جسے اسے کھینچ کے لائیں گے۔ کہاں سے کہاں لائی جائے گی؟ جہاں سے جہنم کا اصل مقام ہے، اسے وہاں سے ارض محشر کی طرف لایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ مع کل زمام 70,000 ملک، کہا کہ ہر ایک نکیل کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے، اور وہ جہنم ہوگی جو چیخ رہی ہوگی، جو چیخ کر پکارے گی اور کہے گی حل من مزید، حل من مزید کا نعرہ لگائے گی، وہ جہنم ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، ہم جہنم کو بھر دیں گے لوگوں سے، جنوں سے۔ یعنی اشتکت النار، جہنم اور جنت نے شکایت کی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں سے کہا کہ تم دونوں بھرے جاؤ گے، جیسے کہا کہ تم دونوں بھرے جاؤ گے، تم دونوں کے دونوں بھرے جاؤ گے، جیسے کہتے ہیں۔ تو یہاں ایک اور چیز، جیسے کہتے ہیں کہ جہنم باخدا فرمائش کرے گی کہ مجھے بھرنا ہے، تو حل من مزید، تو اللہ تعالیٰ جیسے حدیث میں آتا ہے حتی یضع رب العزت قدمہ فینضوی بعضها الى بعض، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا پیر رکھیں گے تو پھر جہنم کہے گی قطی قطی، اب کافی ہے، بس ہو گیا۔ تو یہ جہنم ہے جس کے تعلق سے بات کہی گئی۔ اور جس طرح بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ ہیں، لیکن شاید کہتے ہیں کہ وہ جہنم جس کی گہرائی آپ نے حدیثوں میں سنا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک زوردار آواز سنی تو کہا کہ یہ وہ پتھر ہے جو 70 سال پہلے پھینکا گیا تھا، آج وہ اپنی تہہ کو پہنچا ہے۔ اتنی بڑی جہنم کی گہرائی ہے۔ لو ان حجرا، یعنی کہا کہ اگر پتھر پھینکا جائے تو اس کو اپنی گہرائی تک پہنچنے میں کتنے سال لگ جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں وَمِن صِفَاتِهَا، جو اس موضوع کا اصل ہمارا لب لباب ہے، اس پر ہم آتے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس تک نہ پہنچے، ہمارا ٹائم ہم سے ہاتھ سے چھوٹ جائے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو وَمِن صِفَاتِهَا، یہ جہنم درکات ہے، تہبتیں ہے، اسٹیج کے حساب سے ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا ہے کہ درجہ وہ ہے اوپر سے اوپر جاتا ہے، اور درکات وہ ہیں جو نیچے سے نیچے جاتے ہیں۔ الجنت درجات بعضها فوق بعض، النار تحت بعض۔ جیسے علماء نے کہا کہ درکہ
جہنم، کبھی کہا کہ جہنم ایک نام ہے. جیسے جہنم کے ناموں کو کبھی مفسرین نے کہا کہ یہی درکات ہیں، جہنم کے درجے ہیں. جیسے کہا کہ جہنم، یہ تو مشہور ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار اس کا ذکر کیا ہے. کبھی کہا کہ لوا یہ جہنم کا ایک درجہ ہے. جیسے کہا کلا انہا لوا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولا، یہ ایسی جہنم ہے جو چمٹ جانے والی ہے. نزاعۃ للشوا، یہ ہڈیوں سے گوشت کو چھین لینے والی ہے، ہڈیوں سے گوشت کو نکال دینے والی ہے. وما ادراک ما الحطمہ، الحطمہ کہا کہ ایک درجہ ہے، وما ادراک ما الحطمہ جیسے قرآن نے کہا. سقر کہا کہ یہ ہے وما ادراک ما سقر، جیسے قرآن نے کہا کہ یہ بھی جہنم کا ایک درجہ ہے. علماء کا اختلاف ہے، بعض نے کہا کہ جہنم کے نام ہیں، بعض نے کہا کہ نہیں، یہ جہنم کے درجات ہیں. السعیر، کسی نے کہا کہ السعیر یہ جہنم کا ایک درجہ ہے. وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. اور اسی طرح الہاویہ جیسے قرآن میں ہے فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، یہ بھی جہنم کا ایک نام ہے یا درجہ ہے جیسے علماء نے کہا. وادن، ویل جسے ہم کہتے ہیں ویل للمطففین، یہ بھی جہنم کا ایک درجہ ہے. ویل یومئذ للمکذبین، قرآن نے اس کو بھی کہا ہے. اور اس کا آخری درجہ جیسے قرآن نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. بعض علماء نے کہا کہ جہنم کے یہ نام ہیں، یہ درجات درکات نہیں ہیں. اچھا درکات کیا ہیں؟ تو علماء نے کہا کہ اس کے درکات الگ الگ ہیں. جیسے بتلایا کہ پہلا درکہ وہ ہوگا جس میں وہ موحد داخل ہوں گے جن سے چھوٹے موٹے گناہ ہو گئے ہیں، وہ پہلے درجے میں رہیں گے. اس کے بعد پھر نصارہ، یہود، اور اس کے بعد اس کے سب سے آخری درکہ، آخری درجے میں سب سے نچلے طبقے میں منافقین ہوں گے، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جیسے اللہ نے کہا. جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا، کبھی اللہ تعالیٰ نے دونوں باتیں کہی ہیں، جہنم کے لیے درجے کا لفظ بھی استعمال کیا ہے. جیسے اللہ نے کہا ہم درجات عند اللہ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا. تو آپ کے سمجھ میں بات آ گئی ہوگی کہ جہنم کے درکات کسے کہتے ہیں. اور اتنی بات ہے کہ جس جہنم میں کافر ڈالے جائیں گے وہی جنت گنہگار مومنین کے لیے بھی ہوگی جو سزا پا کر باہر آئیں گے. لیکن عذاب میں تفاوت ہوگا، فرق ہوگا، الگ الگ ہوگا. جیسے ابو طالب کے بارے میں کہا کہ بس ان کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس کی وجہ سے ان کا دماغ کھولنے لگے گا. یہ سب سے کم درجہ ہے جس کا یہ حالت ہوگا. تو اب زیادہ درجے والوں کی حالت کیا ہوگا؟ العیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. لیکن عذاب میں فرق ہوگا مومن موحدین کے لیے جو سزا پا کر جنت سے نکالے جائیں گے. اور جیسے حدیثیں آتی ہیں کہ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، رتی برابر اس کے دل میں ایمان ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ڈالیں گے، جہنم سے نکالیں گے. اس کے بعد جو چیز یہاں ہمارے ساتھ ہے، النار لہا ابواب، جہنم کے دروازے ہیں جیسے جنت کے دروازے ہیں. آپ جانتے ہیں جنت کے 8 دروازے ہیں، اور روزداروں کے لیے الریان ہے، اور الگ الگ لوگوں کے لیے ہے. اور جہنم کے جو دروازے ہیں دونوں میں فرق ہے. کیسے فرق ہے؟ جنت کے دروازے پر جنتی جب جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا، دروازہ تو بند رہے گا، ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کون ہیں، آپ تو وہ تعارف پیش کریں گے، پھر ان کے لیے والہانہ انداز میں استقبال میں دروازہ کھولا جائے گا. لیکن جہنمیوں کے لیے جو دروازے کھولے جائیں گے وہ یک لخت کھولے جائیں گے، یعنی کوئی وہاں استقبال نہیں ہوگا، کوئی سوال و جواب نہیں ہوگا، اچانک دروازے کھولے جائیں گے. جیسے قرآن نے کہا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ. اللہ اکبر. یہ جہنم ہے
جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ان ابواب جہنم تفتح فجأہ، اچانک جہنم کے دروازے کھلیں گے، جیسے جہنم کے دروازوں کے تعلق سے بتایا گیا۔ اسی طرح بعد میں یہ دروازے بند بھی کر دیے جائیں گے، جیسے قرآن نے کہا علیہم نار مؤصدہ، وہ ہزار کوشش کرے نکلنے کی تو وہاں سے وہ نکل نہیں پائیں گے، وہ دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ اس کے بعد ایک اور چیز جو مجھے کہنی تھی کہ یہ جہنم ہے جس کا ایندھن جو ہوتا ہے، آگ جو ہوتا ہے، جیسے قرآن نے کہا وقودها الناس والحجارہ، اس جہنم میں جو ایندھن جو جلایا جائے گا وہ لوگ ہوں گے جو جلائے جائیں گے۔ والحجارہ، وہ پتھر، کون سے پتھر ہوں گے؟ وہ پتھر یہ حجارت الکبریت، بارود کے پتھر ہوں گے، کبریت، اور یہ اس لیے ہوگا کہ یہ بہت دیر تک جلتے ہیں العیاذ باللہ، اور اس سے کافی دھواں نکلتا ہے، یہ بہت جلاتے ہیں، اور یہی چیز ہوگی یشوی الوجوہ۔ انشاءاللہ ہم بعد میں سنیں گے، اللہ تعالی ہم کو بچائے۔ اس میں سے یہ بات بھی کہی گئی، اللہ تعالیٰ نے صاف طور سے بتا دیا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم اور وہ جن غلط معبودوں کی، باطل معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو، انتم لہا واردون، ساروں کو ہم جہنم میں ڈال دیں گے۔ سورج اور چاند بھی جہنم میں ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو کسی نے پوچھا سورج اور چاند کا کیا قصور ہے؟ کیا قصور ہے؟ کہا کہ سورج اور چاند کو جو ڈالا جا رہا ہے قصور کی وجہ سے نہیں ڈالا جا رہا ہے، اس وجہ سے ڈالا جا رہا ہے کہ جنہوں نے عبادت کی ان کو تبکیتاً لہم، ان کی زجر اور توبیخ کے لیے کہ دیکھو جس چیز کی تم عبادت کرتے ہوئے بھی تمہارے ساتھ ہے۔ ویسے جہنم میں فرشتے بھی ہوں گے، اب فرشتوں کا کیا قصور ہے؟ تو سورج اور چاند کا قصور نہیں ہے، لیکن جن لوگوں نے ان کی عبادت کی ان کی سرزنش کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے جیسے صحیح حدیث میں موجود ہے۔ اسی طرح آدمی کو اتنا تو یقین رکھنا چاہیے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے ہیں۔ اور یہ جہنم کی جو آگ ہے وہ آگ ایسی ہے جو جیسے حدیث میں بتایا 70 جزءا من هذه النار، دنیا کی جو آگ ہے اس سے بھی 70 گنا بڑھ کر جہنم کی آگ ہوتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب کبھی ان کے چمڑے جلنے لگیں گے ہم چمڑوں کو بدل دیں گے۔ اور یہ الگ ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے یہاں پیج کھول رکھا ہے، شیخ عمر سلیمان الاشقر رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے الجنت والنار، جو مشہور کتاب ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے ساری تفصیل بتا دی ہے کہ جہنمیوں کے کپڑے کیسے رہیں گے، وہ کیا کھائیں گے، وہ جب کہیں گے کہ ہمیں سایہ چاہیے، اس سے بچنے کی ہم کوشش کرنا چاہتے ہیں، تو کہا ذی ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، ٹھیک ہے ایسا سایہ ان کو دیں گے جو آگ کے شعلوں والا ہوگا، اور ایک ایک چنگاری جو جہنم کی آگ کی چلے گی ترمی بشرار کالقصر، ایسی چنگاریاں جو محل کے مانند، ایسی بلند چنگاریاں اس کی ہوں گی، جیسے ہم نے قرآن نے ہمیں صاف طور سے قرآن نے بتا دیا، جیسے کہا اور جب ان کو پینے کے لیے جو دیا جائے گا حمیم و غساق، پینے کے لیے پیپ اور دوسرے زخموں کا دھون ہوگا، جیسے کہتے ہیں انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، جیسے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھی۔ اور ساتھ ساتھ ایک بات اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ دنیا میں جو تکلیفیں آتی ہیں
ہم انسان سمجھتے ہیں کہ چلو 2-4 دن کی تکلیف ہے، لیکن اگر موحد نہ ہو، توحید پرست نہ ہو اور بدعتی ہو، قبوری ہو، اور اس بدعت سے اس نے توبہ نہ کیا ہو، سنت نبی کی مخالفت کرتا ہو، تو صاف طور سے بتا دیا ایسے لوگ ہوں گے جن سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا۔ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا فَلَا، اور کہیں کہا فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، عذاب کم نہیں کیا جائے گا، ہر دن جہنم کو بھڑکایا جائے گا اور یہ کافر ہمیشہ جہنم میں جلتے رہیں گے۔ اسی طرح ایک اور چیز جو مجھے اپنے دوستوں سے بتانا تھا کہ یہ جو آگ ہے، جیسے حدیث میں بتایا کہ جہنم اپنی گردن نکالے گی، یہ آگ، یہ جہنم دیکھتی ہے، یہ جہنم کی زبان ہے، اس کی آنکھیں ہیں، بولتی ہے، جیسے قرآن نے حدیث میں بتایا اشتکت النار اکل بعضی بعضا، جہنم نے شکایت کی کہ میرا بعض حصے کو کھا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا قیامت کے دن جہنم اپنی گردن نکالے گی، لہو عینان، اس کی 2 آنکھیں ہوں گی، اذنان تسمعان، اس کے 2 کان ہوں گے، ولسان ینطق، اور اس کی زبان ہوگی جس سے وہ کہے گی۔ تو کیا کہے گی؟ انی اکلت بثلاث، 3 طرح کے آدمیوں کو میرے حوالے کر دیا گیا ہے، میں ان پر موکل ہوں، وہ میرے ہیں۔ المصورین، کہا کہ وہ لوگ جو تصویر بناتے ہیں۔ اب علماء کا اختلاف ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ وہ اسٹیچو ہے، پتھر سے تراشتے ہیں، بعض نے کہا کہ تصویر بلا ضرورت جیسے بھی ہو حرام ہے، بلا ضرورت، یہی علماء کا فتویٰ ہے، جیسے بھی ہو تصویر بلا ضرورت، کوئی ووٹر آئی ڈی کارڈ کے لیے بناتا ہے یا اپنے جوازات کے لیے بناتا ہے یا اقامے کے لیے بناتا ہے، ضرورت کے لیے بناتا ہے، گاڑی کے لیے بناتا ہے تو بات الگ ہے، بلا ضرورت کے بناتا ہے، یادگار لوگ بڑے اس سے جو البم بنا کے رکھتے ہیں اور شادیوں پر ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں کہ یادگار البم بنے گا، تو کہا کہ انی اکلت بثلاث۔ اسی طرح بکل جبار عنید، اور اسی طرح کہا کہ ایسا سرکش، اور حدیث میں بتایا گیا کہ وبکل من دعا، اسی طرح اور وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی طرف بلاتا ہے، یہ سارے ہیں۔ حدیث لمبی ہے، کچھ باتیں مجھے آپ کے سامنے کہنی تھی کہ یہ جہنم میں جو جائے گا اگر وہ کافر ہے تو وہ جہنم سے چھٹکارا نہیں پا سکے گا، لا یصلاھا الا الاشقی، جو بدترین آدمی ہے وہی جہنم میں داخل ہوگا، اور پھر اس میں ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، اب اس میں نہ تو مرے گا نہ تو زندہ رہے گا۔ اور جیسے کہتے ہیں کہ البتہ جو اصحاب الکبائر ہیں، جنہوں نے شرک نہیں کیا ہے، چھوٹے موٹے گناہ، بڑے گناہ ان سے ہو گئے ہیں، تو یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے مشیت کے تحت ہیں، مشیت کے مرضی کے تحت ہیں، بڑے گناہ کیے ہیں لیکن شرک تو نہیں کیا ہے۔ لیکن جو شرک کیا ہے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اگر جو شرک کیا ہے بغیر توبہ کے مرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو سورۃ النساء میں کہہ دیا کہ ایسے آدمی پر ہم نے جنت حرام کر دی ہے۔ بہت سینسیٹیو معاملہ ہے، اپنے رشتہ داروں کو، احباب کو سمجھائیں۔ ہم لوگ آستانوں پر، قبروں پر جانے والوں سے روابط رکھتے ہیں، تعلقات رکھتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو جیسے آپ ان کے ساتھ یہ سارے کام کرتے ہیں انہیں سمجھائیں بھی کہ کیسے معاملہ ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات جس میں کہا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ یوما من الدہر، جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا لیکن شرط کہہ دیا خالصا بقلبہ، خلوص دل کے ساتھ، کسی نہ کسی دن وہ ضرور جنت میں جائے گا اپنی سزا پانے کے بعد۔ جیسے لمبی حدیث ہے، وہ لوگ جہنم میں جل جائیں گے، مثل کوئلہ ہو جائیں گے، پھر ان کو ایک نہر الحیاء میں ڈالا جائے گا، پھر وہاں سے اور ان کو بہت ساری سفارشیں بھی ملیں گی، مومنوں کی سفارش ہوگی، اللہ کے نبی کی سفارش ہوگی، اور پھر ان کو جنت میں ڈالا جائے گا،
اور جیسے ہم نے بہت ساری حدیثیں پڑھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس جہنم سے بچائے جہاں کی ہر چیز مختلف ہے، ہر چیز مختلف ہے، جہاں کا کھانا کاٹے ہیں، لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع، ایسے کاٹے جو نہ آدمی کا بھوک مٹاتے ہیں نہ اسے موٹا کرتے ہیں۔ اور جب پانی کے لیے تڑپیں گے تو جیسے کہا کہ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، وہ جب ایسا پانی پلائیں گے جس سے ان کی انتڑیاں کٹ جائیں گی۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، یہی وہ باتیں تھیں جس کو سن کر صحابہ کرام نے آخرت کی تیاری کی رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کو جنت کی بشارتیں سنائی گئیں۔ زمین پر وہ چلتے تھے لیکن جنت کی بشارت پاتے تھے۔ یہی وہ چیزیں تھیں جس کو سن کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیاں دیں، اپنا مال اللہ تعالیٰ کے راہ میں قربان کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں شاید صحابہ میں سے کوئی صحابی ایسا نہ ہوگا یا صحابی عورت ایسی نہیں تھی جس نے کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں قربان نہ کیا ہو، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی جان۔ ان کی قربانیاں کیسی قربانیاں تھیں جس کے لیے اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور جہاں تک اللہ نے کہا یتجرعہ ولا یکاد یسیغ، پانی بھی ایسا ہم ان کو دیں گے وہ اسے گھونٹ مارنا چاہیں گے لیکن مار نہیں سکیں گے، ہاں، نہ اگل سکیں گے نہ نگل سکیں گے، یہی حالت ان کی ہو جائے گی۔ تو اسی لیے کہتے ہیں طعامہم، ان کا جو کھانا ہے ولا طعام الا من غسلین، یہ پیپ اور زخموں کا دھون ہے جو وہ پئیں گے۔ تو دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، جہاں تک دنیا ہے، دنیا میں ہم بیش بہا قیمت کے کپڑے پہنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، یا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یواری سوآتکم وریشا، قرآن مجید کی مختلف آیتیں ہیں جس میں بتلایا گیا کہ ہم اچھا سا لباس پہنیں، اللہ نے دیا ہے آپ پہنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے صحابی نے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا جوتا اچھا رہے، میرا کپڑا اچھا رہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ آپ اچھا کپڑا پہن سکتے ہیں، لیکن یاد کریں جو لوگ نافرمان ہیں ان کے لیے وہاں جو کپڑوں کا بندوبست ہے، جیسے کہا سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار، اور ایسی تعذیب، ایسا عذاب النفسی، یعنی ایک طرف سے ان کو ڈانٹا بھی جا رہا ہے، سرزنش بھی کی جا رہی ہے، اور ان کے سر پر ہتھوڑے مارے جا رہے ہیں، اور ان کی چمڑی جل رہی ہے، اور بچنے اور نکلنے کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ تو ہمارے پاس اختیار ہے، دو ہی اختیار ہے، یا تو ہم جنت کی اس ابدی نعمتوں کو اختیار کریں جس کے بارے میں اللہ نے کہا وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، جس کی خواہش کرو گے ملے گا، جہاں دودھ کی نہریں بہتی ہیں، شراب کی نہریں بہتی ہیں، اور جہاں آپ مسندوں پر، صوفوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، جہاں اللہ کے نبی کی ہمسائیگی آپ کو مل رہی ہے۔ دوسری طرف یہ لوگ ہیں وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ، جہنمی جنتیوں کو پکار رہے ہیں أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، ہمارے لیے تھوڑا پانی دے دو، یا رزق جو تمہارے پاس ہے وہ ہم کو تھوڑا دے دو۔ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ، ارے یہ تو کافروں پر حرام ہے، ہم دے نہیں سکتے، اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ سارے حقائق ہیں، قصے کہانیاں نہیں ہیں، کوئی ناول کی باتیں نہیں ہیں، کوئی اسٹوری نہیں ہے، یہ حقائق ہیں جن کو بھلے آپ نے نہیں دیکھا ہو لیکن ہمارے نبی نے دیکھا ہے۔ ہمارے نبی نے اپنے آنکھوں سے جنت دیکھا ہے، ہمارے نبی نے اپنے آنکھوں سے جہنم دیکھا ہے، اور یہ سارے حقائق ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ تو کچھ چیزیں ہیں جس سے ہم بچیں تو انشاءاللہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس ابدی جنت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو کہا کہ دعات جہنم، جہنم کی طرف بلانے والے جو دعات ہیں
ان سے ہم بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون فی آخر الزمان دعات علی ابواب جہنم، کچھ لوگ ہوں گے جو جہنم کے دعات ہوں گے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے کہ کون لوگ ہیں، صفہم لنا، یہ کیسے لوگ ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یتکلمون بکلام العرب یتکلمون بلسان البشر، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو عورتوں کو بے پردگی کی طرف بلائیں گے، کفر کی طرف بلائیں گے، بت پرستی کی طرف بلائیں گے، اپنے بیعتوں کی طرف بلائیں گے۔ جیسے آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ صوفی ہیں، خبر پرست ہیں، کیسے لوگوں کا دین انہوں نے بگاڑ رکھا ہے، دولت پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، مسجدیں ناچ گانے کے جگہ بن چکی ہیں جہاں اللہ نے فی بیوت اذن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے گھروں میں عبادتیں کی جائیں، وہاں طبل بجتے ہیں، وہاں یعنی ایسے اچھل کے لوگ ناچتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ صوفی ڈانس ہے، کلاسیکل ڈانس ہے۔ کیا مسجدیں اس کے لیے ہیں؟ ایسے لوگوں سے بچیں، ایسی بیعتوں سے بچیں۔ دوسری چیز جو جہنم میں جانے کی موجب ہوتی ہے جریمت الکفر والشرک، یہ کفر اور شرک کی جو چیزیں ہیں، جیسے اللہ نے بتایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جہنم سے کیسے بچا جائے۔ ہاں یہ الگ ٹاپک ہے، یہ جہنم جس کے بارے میں ہم سن بھی چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دل میں ہے کہ اس جہنم سے ہم بچیں، لیکن طریقہ تو ہونا چاہیے کہ ہم کیسے بچیں، اس جہنم سے بچنے کے اسباب کیا ہیں۔ ایک اور چیز جو سننے کی ہے وہ یہ کہ کیا کسی بھی آدمی کو ہم جہنمی کہہ سکتے ہیں؟ آج یہ بڑا فتنہ ہے۔ ہاں لوگ ایسے سمجھتے ہیں جہنم ہماری ہے، جسے چاہے جہنم میں بھیج دیا، ارے اس کا وہ برابر نہیں ہے، وہ جہنمی ہے۔ نہیں، کیا کسی معین شخص کو ہم جہنمی کہہ سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں قرآن و حدیث کیا کہتا ہے؟ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ پھر کسی مجلس میں ہم سنیں گے۔ تو میں جتنے احباب ہمارے ساتھ ہیں تو ان تمام سے کہوں گا کہ آپ ہمیشہ ان دعاؤں کا پابندی کریں، ان دعاؤں کی کہ جن دعاؤں کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا ہے جہنم سے بچنے کے لیے۔ اور جب آدمی دعا کرتا ہے تو جہنم بھی کہتی ہے کہ یا اللہ یہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے، یا اللہ اس سے مجھے بچا لے۔ تو جہنم سے بچنے کے لیے کچھ اوامر ہیں، یعنی کچھ مامورات ہیں، کچھ منہیات ہیں، کچھ کام کرنے ہیں جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے، کچھ کاموں سے رکنا ہے جس سے رکنے کی بات اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہے۔ تو انشاءاللہ کبھی اگلی مجلس میں اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ تو اسی پر میں اکتفا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہم اجرنا من النار اللہم قنا عذابک یوم تبعث عبادک، یا اللہ جس دن حشر بپا ہو، یا اللہ اس دن اپنے عرش کا سایہ ہم سب کو عطا فرما، یا اللہ جتنے ہمارے ساتھ شریک ہیں سب کو اس جہنم سے بچا لے جس کے عذاب برداشت کرنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے، یا اللہ ہم سب کو وہ جنت عطا فرما جس کا وعدہ تو نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو دنیا میں امن و سلامتی سے رکھ، اور اس کے لیے بہترین دعا میں آپ سے کہوں گا آپ ہمیشہ دعا کرتے رہیں۔ بہت ساری چیزیں ہم مانگ نہیں سکتے ہیں، لیکن شیخ عبدالرزاق العباد حفظہ اللہ انہوں نے ہمیشہ ایک دعا بتلایا کرتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بہترین دعا ہے، دنیا بھی مل جائے گی اور آخرت بھی مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کو بار بار پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔